آج بھی مجھے دیر ہو گئی، کیا سر آ گئے؟ صوبیہ نے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا۔ مہینے میں 20 دن اس کا پہلا سوال یہی ہوتا تھا۔ نہیں سر تو نہیں آئے، لیکن آپ 5 منٹ ضرور دیر سے آئی ہو، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے ایک نظر حمیدی صاحب والے کمرے کے بند دروازے پر ڈالی اور بے وجہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ شاید بے وجہ نہیں، پریشانی سے آزادی پر۔ اسے یوں ہی اکثر بات پہ بات کھلکھلا کر ہنسنے کی عادت تھی، اور شاید اسے معلوم بھی تھا کہ وہ ہنستی ہوئی بہت پیاری لگتی ہے۔ تمہیں تو معلوم ہے، پہلے صبح صبح امی کو ناشتہ کروانا، پھر دوائیں کھلانا، تیاری کرنا اور 2 بسیں بدل کے یہاں تک پہنچنا کوئی آسان کام تو نہیں نا؟ اس نے حسب عادت لمبی بات کر کے میری طرف تائیدی نظروں سے دیکھا۔ ہاں بھائی، ورکنگ وومن کے ساتھ یہ مسئلے تو نتھی ہی ہیں، میں نے اسے تسلی دی۔ معاف کرنا بھائی، میں عورت نہیں لڑکی ہوں، اس نے ادا سے کہا اور پھر ہم دونوں ہی ہنس دیے۔ اچھا جی لڑکی صاحبہ، یہ فائل دیکھیے، یہ خط ابھی ٹائپ کر کے سر ظفر کو بھجوا دو، یہ کل کا کام ہے جو رہ گیا تھا، ورنہ حمیدی صاحب نے صبح صبح ہی گردن پکڑ لینی ہے۔ صوبیہ اور میں ایک ہی دفتر میں کام کرتے تھے۔ مجھے اس دفتر میں آئے 2 سال ہو چکے تھے۔ پہلے میرے ساتھ ایک لڑکی لیلا ہوا کرتی تھی، لیکن 6-7 ماہ قبل اس کی شادی ہو گئی تو وہ ملازمت چھوڑ گئی۔ کمپنی نے اس کی جگہ صوبیہ کو ملازمت دے دی۔ ہر دم ہنستی مسکراتی کام کرتی صوبیہ دفتر میں سب سے زیادہ میرے قریب تھی۔ ہماری میزیں بھی ساتھ تھیں، ہم کھانا بھی اکٹھے کھاتے، کچھ میری بھی لیے دیے رہنے کی عادت تھی۔ دفتر میں مرد ملازمین زیادہ تھے، میں بس کام کی حد تک ہی ان سے بات کرتی یا صبح آتے ہوئے سلام دعا ہو جاتی۔ صوبیہ تو مجھ سے 2 ہاتھ آگے تھی، وہ کبھی کسی مرد سے بلا ضرورت بات نہ کرتی اور نہ ہی اسے عام لڑکیوں کی طرح ٹو لینے کی عادت تھی کہ کون کیا کر رہا ہے۔ وہ بس اپنی دنیا میں مگن ایسی لڑکی تھی جسے شاید اپنے حسن کا بھی اندازہ نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے بات چیت کرنا چاہی تو آگے سے اس کا رویہ بڑا روکھا تھا، چنانچہ بات آگے نہ بڑھتی۔ وہ مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی، اگرچہ گھر کے حالات بقول اس کے کچھ اچھے نہ تھے۔ صرف ایک بیمار والدہ تھی اور ایک بھائی جو بیرون ملک جا کر ماں بہن کو ایسا بھولا کہ اب اس کی کچھ خبر نہیں۔ اسی بنا پر ماں بیٹی نے بھی اسے بھلا دیا۔ واؤ صوبیہ، اتنا خوبصورت جوڑا کہاں سے لیا؟ آج وہ جو لباس پہن کر آئی تھی اسے دیکھ کر میں بے ساختہ اش اش کر اٹھی۔ وہ سوتی لون اور شفون جارجٹ کا حسین جوڑا تھا، جس پر کچھ کام کے ساتھ چھوٹے بڑے مختلف قسم کے بٹن لگا کر مزید خوبصورت بنایا گیا تھا۔ طارق روڈ سے لیا ہے، واقعی بہت اچھا لگ رہا ہے، اس نے دوپٹے کا کونا ناز سے پکڑ کر مجھے گھوم کر دکھایا۔ میرے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اچھا بس سکون سے بیٹھو، ماڈلنگ کا نہیں کہا میں نے۔ سامنے سے صدیقی صاحب بھی دیکھ رہے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ کھینچ کر سٹول پہ بٹھا دیا۔ او ہو اف، وہ جھٹ سٹول پہ بیٹھ گئی۔ ایک تو یہ آدمی بھی نا، اب بندہ ان سے پوچھے کہ تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا؟ آواز آہستہ کیے اس نے منہ ٹیڑھا کرتے ڈائیلاگ بولا اور کھلکھلا کر ہنس دی۔ اچھا بتاؤ کتنے کا لیا؟ میں نے حسرت اور رشک سے جوڑے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 3,500 روپے کا، یہ کہتے ہوئے اس نے ہم رنگ نیل پالش سے سجے ناخنوں والے ہاتھ میں قلم تھام لیا۔ کیا 3,500 ایک جوڑے کے لیے اتنے روپے خرچ کر دیے؟ پھر اور اخراجات، گھر اور امی کی دوائیں وغیرہ؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ ارے بھائی، میرا ایک ہی تو شوق ہے، اچھے کپڑے پہننے کا، اب اتنی محنت کرتی ہوں تو کیا اتنا بھی اپنے لیے نہ کروں؟ اس نے سنجیدہ سی شکل بنائی۔ ہاں یہ بھی ہے، لیکن تمہیں کچھ بچت بھی کرنی چاہیے۔ میں نے صاف گوئی سے اسے مشورہ دیا۔ ہماری دوستی اتنی پکی ہو چکی تھی کہ وہ میری اور میں اس کی کسی نصیحت کا برا نہ مانتی۔ کبھی کبھی مجھے یہ دیکھ کر حیرت بھی ہوتی کہ گھریلو حالات کے برعکس اس کے کپڑے بہت شاندار ہیں، کچھ اسے پہننے اوڑھنے کا سلیقہ بھی تھا، اس لیے وہ خوبصورت نظر آتی، لیکن اتنے مہنگے ملبوسات، خیر شوق کا کوئی مول نہیں۔
یہ سوچ کر میں اپنے حیرت کو تھپکیاں دے دیتی۔ تقریباً 1 مہینے سے وہ ہر دوسرے تیسرے دن 10-15 منٹ دیر سے آ رہی تھی۔ آخر اس نے دیر سے آنے کے لیے دفتر سے اجازت لے لی۔ دراصل اس کی والدہ بہت بیمار تھیں۔ حمیدی صاحب اچھے باس ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے انسان بھی تھے، جنہیں دوسروں کی مجبوریوں سے سمجھوتا کرنا آتا تھا۔ نور، آج میں نے امی کو خالہ کے گھر چھوڑ دیا۔ ان کے بیٹی کی شادی ہے نا، وہ اصرار کر رہی تھیں کہ تم لوگ کچھ دن پہلے آ جاؤ۔ صوبیہ نے ٹائپ کرتے ہوئے مجھے بتایا۔ چلو اچھی بات ہے، ان کا بھی دل بہل جائے گا اور تمہیں بھی سکون رہے گا کہ انہیں کوئی دیکھنے والا ملا۔ اس نے لیپ ٹاپ کا رخ ہلکا سا اپنی طرف کر کے جائزہ لیا۔ اس کا مزید کتنا کام رہ گیا ہے؟ ہاں یہ تو ہے، ویسے یار مجھے تم سے بھی کچھ چاہیے۔ اس نے لیپ ٹاپ کا رخ میری طرف کر کے فائل بھی مجھے تھما دی۔ مدعا یہ تھا کہ آگے سے میں ٹائپ کرنے لگوں۔ ہاں بولو۔ میں نے مصنوعی غصے سے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ حسب عادت کھلکھلا کے ہنس دی اور بولی، ایسے گھور گھور کے غصے سے دیکھو گی تو میں کیسے مانگوں؟ فی الحال میں آپ کے مانگنے پہ نہیں، بخشنے پر گھور رہی ہوں۔ میں نے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ٹائپنگ شروع کر دی۔ اچھا خیر، اب بولو بھی کیا چاہیے؟ یار کزن کی شادی ہے، کچھ جوڑے اور زیور چاہیے۔ مجھے علم ہے تم یہاں پہن کر نہیں آتی، لیکن تمہارے پاس کافی اچھا مال موجود ہے۔